اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا جو درس کا پروگرام ہے، اس کے لیے میں نے جو انتخاب کیا ہے، یہ قرآن مجید کی سورۃ صاد کی آیت نمبر 26 سے 40 تک ہم پڑھیں گے اور اسی کے بارے میں بات ہوگی۔ سورۃ صاد جو ہے، یہ اس کا نام ہے سورۃ صاد، اور کیونکہ یہ صاد کے لفظ سے جو حروف مقطعات میں سے ہے شروع ہوتی ہے، تو صاد کے لفظ سے اس کا نام بھی صاد ہے، سورہ صاد ہے۔ ظاہر ہے قرآن پاک کی، میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے، قرآن پاک کی صورتوں کے نام علامتی نام ہیں، اس پہ کوئی موضوع تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے کہ وہ موضوع ہوتا ہے کہ اس موضوع پہ، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ موضوع ایک صورت میں بہت سارے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو پس منظر اس کا یہ ہے کہ سورۃ صاد اس وقت نازل ہوئی مکے میں جبکہ مخالفت دعوت حق کی اپنے عروج پر تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کی جاتی تھیں، اور اس صورت میں جو بتایا گیا وہ یہ تھی کہ یہ ان کا کوئی خاص مقصد ہے، نعوذ باللہ، نبی پاک کا جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ان کو سیاسی مقاصد ہے، ہاں، تو وہ ہے لشیء یراد، یہ شروع کے آیات میں آئی ہے کہ لشیء یراد، کہ کوئی چیز، کوئی ارادہ، ان کا کوئی مقصد کوئی ہے جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، صحابہ کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ اس موقع پہ کفار مکہ نے سوچا کہ حضرت ابو طالب جو ان کے چچا ہیں، جس کی وجہ سے چونکہ قبائلی نظام تھا تو وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ نبی پاک کا قبیلہ بھی کوئی اتنا کمزور قبیلہ نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ابو طالب بیمار ہو گئے ہیں، اور اگر یہ فوت ہو گئے اور بعد میں ہم نے کچھ اقدام کیا نعوذ باللہ نبی پاک کو قتل کرنے کا، تو سارے لوگ ہمیں کہیں گے کہ ان کی زندگی میں تو کچھ نہیں کیا، ان کے مرنے کے بعد فوراً انہوں نے اقدام اٹھا لیا۔ تو انہوں نے کیا کہ وفد بنایا، اور وفد بنا کر ابو طالب کے پاس گئے، اور ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ ہمارے جو الہ ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، جن کے وسیلوں سے، جن کے توسل سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ ایک خدا کو تو وہ مانتے تھے، یہ یاد رکھنا چاہیے، خدا کو وہ مانتے تھے، صرف درمیان میں جو ان کے جو بزرگ تھے نا، ان کے 360 بت تھے، اس میں دیویاں بھی تھیں، دیوتا بھی تھے، دونوں کے ساتھ میل فیمیل، اصل میں ان کے بزرگ تھے، زندہ انسان تھے۔ تو ہمارے ان کو یہ برا بھلا نہ کہیں اور اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ ابو طالب نے ان کو بلا لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، تو ابو طالب نے یہ بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان کے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، کہ اگر یہ دعوت قبول کر لیں تو عرب اور عجم جو ہے نا، ان کے ماتحت آ جائے گا، ان کے زیر نگین ہو جائے گا۔ تو ابو جہل نے کہا اچھا وہ کون سی بات ہے، کون سا کلمہ ہے، آپ ایک کلمے کی بات کرتے ہیں، آپ 10 کہیں، ہم 10 پڑھنے کے لیے تیار ہیں اس کے ہی الفاظ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ صرف یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھیں آپ۔ اب وہ اس کا مقصد مطلب سمجھتے تھے، اس کے تقاضے سمجھتے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اپنے ایک خدا کے لیے اتنے الہوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، جن سے ہم دعائیں مانگتے ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ظاہر ہے پھر وہ جو سو کال یعنی مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان کو بھی ظاہر ہے اس سے بڑا دکھ پہنچا، اور ابو طالب کو بھی اس سے بڑی مایوسی ہوئی، اور کفار مکہ کو بھی مایوسی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ یہ سورۃ صاد نازل ہوئی، اور اس میں یہ تسلی دی گئی کہ یہ جو قریش مکہ ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں، ان سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، قوم لوط گزری ہے، قوم سمود گزری ہے، قوم عاد گزری ہے، فرعون اور آل فرعون گزرے ہیں، اصحاب الایکہ گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے قبائل گزرے ہیں۔ تو وہ ان سے بڑے گروہ تھے، بڑے احزاب تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا جب انہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی اور دعوت حق کی مخالفت کی، تو انہوں نے سخت عذاب میں پکڑا۔ تو یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو چھوٹی جماعت ہے، وہ تو بڑے بڑے لوگ تھے جن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ایکشن لیا۔
تو آپ صبر کریں، استقامت دکھائیں اور دعوت حق کو جاری رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کے سامنے خود بھی یاد کریں اور ان کو بھی سنائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سنائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات دیے، نبوت دی، حکومت دی، اور اس کے باوجود لوگوں نے ان کے خلاف جو باتیں کیں، اور اب تک بائبل میں لکھی ہوئی ہیں ان کے خلاف باتیں، بائبل میں اس وقت بھی جیسے اسرائیلی روایات ہیں اب تک لکھی ہوئی ہیں، اخلاقی قسم کے الزامات لگائے انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام پر، اخلاقی قسم کے الزام لگائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کو تو صرف جادوگر کہا ہے نا، شاعر کہا ہے، کاہن کہا ہے، اور کچھ مقاصد کے لیے کوشش کرنے والا کہا ہے، تو پہلے نبیوں کو تو اس سے زیادہ دیکھیں ان پہ تو اخلاقی الزامات لگا دیے گئے، اس لیے آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور حکومت بھی دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہودی نبی نہیں مانتے، وہ صرف حکمران مانتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کے خلاف انہوں نے کہانیاں گھڑی ہیں، وہ بھی عجیب و غریب اور اخلاق سے گری ہوئی ہیں۔ تو یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ اتنے بڑے نبیوں کے ہم نے یہ ان کو فضیلت دی، ان کو انعامات دیے، نعمت دی، اور ان کے جو مخالف تھے انہوں نے کیا سلوک کیا۔ پھر ایک اور خاص بات جس میں فرمائی کہ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی محاسبہ کیا، دونوں نبیوں کا۔ یہ بھی اسے ابھی آپ جب پڑھیں گے تو تفصیل سے بات ہوگی کہ ان کا بھی محاسبہ کیا۔ پھر یہ جیسے بٹوین لائنز بات ہوتی ہے، بین السطور بات ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو محاسبہ کر سکتا ہے تو یہ کیا چیز ہے، کفار مکہ کیا چیز ہے، ان کا کیوں نہیں محاسبہ کرے گا۔ اور اس میں پھر آخرت کا بھی اس میں دلائل ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ یہ ارادہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے کہ فاجر اور متقی ایک جیسے ہو جائیں، انصاف کے خلاف ہے۔ تو اسی انصاف کا تقاضا ہے کہ کوئی آخرت ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والوں کو اجر ملے اور اس راستے کی مخالفت کرنے والوں کو سزا ملے۔ یہ اس بات کا سبب، وگرنہ اگر یہ نہ ہو اور مرنے کے بعد سب برابر ہو جائیں تو پھر تو مطلب ہے کہ جو مشکلات اٹھا رہے ہیں، رائے حق پہ چل رہے ہیں، پھر تو ان کو برابر ہو گئے نا کفار۔ تو یہ مینلی ان آیات کا یہ موضوع ہے اور یہ مضمون ہے جو میں نے آپ کو مختصراً بیان کر دیا۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہدی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار کتاب انزلناه الیک مبارک ليدبروا آیاتہ وليتذکر اولو الالباب ووهبنا لداؤد سلیمان نعم العبد انه اواب اذ عرض علی بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی وطفق مسخا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیہ جسدا ثم اناب قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقررین فی الاسفاد ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب وان له عندنا لزلفی وحسن مآب۔ صدق اللہ العظیم۔
فرمایا کہ ہم نے کہا، یعنی داؤد سے کہا، داؤد علیہ السلام سے، جا داؤد، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے، یہ تو ان لوگوں کو گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی ذات کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، اس آیت سے پہلے جو واقعہ بیان کیا گیا وہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو ایک واقعے کے ذریعے آزمایا گیا۔ اس میں داؤد علیہ السلام سے بھی ایک ایسی بات ہوئی تھی جو ان کی نبوت کے شایان شان نہیں تھی۔ ان کو آزمایا ایسے گیا کہ ایک دن ان کی حجرے میں، ان کا جو کمرہ تھا، اس میں دو بندے جو ہے نا اکٹھے آ گئے، بغیر اجازت کے آ گئے۔ تو کہنے لگے، ایک کہنے لگا کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں، 99، ٹھیک ہے، بھیڑیں ہیں، اور اس کے پاس جو ہے نا کہنے لگا کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہے، اور یہ 99 دمبیوں والا کہتا ہے کہ ایک بھی مجھے دے دو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جو شریک کاروبار میں شریک لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہی ہوتا ہے نا، تو فیصلہ دیا کہ نہیں، یہ غلط کہتا ہے، یہ اس کے پاس 99 دمبی ہے، اس پر بھی یہ قناعت نہیں کر رہا، یہ غلط بات ہے، یہ تمہاری دمبی نہیں لے سکتا۔ یہ فیصلہ تو کر دیا، لیکن فوراً انہیں خیال آیا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ یہ تو میں آزمایا گیا ہوں، یہ میرے بارے میں یہ بات ہے۔ تو اس پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور سجدہ کیا۔ اس لیے وہ پچھلی آیت جو ہے نا اس میں سجدہ تلاوت بھی ہے، سجدہ تلاوت بھی ہے۔ اب اگر تم میں نے چونکہ بات کر دی ہے تو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کیا واقعہ کیا تھا، کوتاہی کی تھی۔ لوگوں نے بہت کچھ لکھا، اس میں بہت کچھ لکھا، اسرائیلی روایات ہیں، ان کو سب کو چھوڑ دیں۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ پرانے زمانے میں اور نبی پاک کے زمانے میں بھی عربوں میں یہ رواج تھا کہ ایک سے زیادہ بیویاں ظاہر ہوتی تھی، 4 سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ 4 کی حد پہ اسلام نے مقرر کی، گھٹا کے یعنی محدود کیا ہے، زیادہ 4 تک محدود کیا ہے۔ تو وہاں رواج تھا کہ لوگ ایسے کہہ دیتے تھے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لوگ ایسے کر لیا کرتے تھے۔ مطلب ایک نارم تھا،
زمانے کا. تو حضرت یہ کہا جاتا ہے کہ جو صحیح اس میں روایت ہے، میں وہ صرف وہ بیان کروں گا کہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے کمانڈر کو کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اب وہ کمانڈر ظاہر ہے، دیکھیں نا، جو ایک نبی بھی ہو اور ایک حکمران بھی ہو، تو نہ بھی چاہے تو ایک قسم کا دباؤ تو ہوتا ہے نا کہ مجھے طلاق دے دینی چاہیے، چاہے نہ بھی چاہے. اس بات پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے کہ یہ آپ کو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وجہ سے وہ دنیا والی یہ مثال پیش ہوئی اور وہ اس سے الرٹ ہوئے اور انہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. تو یہ انہوں نے جب توبہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے داؤد، آپ کو تو ہم نے خلیفہ بنایا ہے، آپ کے شایان شان نہیں ہے، آپ کو نبوت کے ساتھ خلافت بھی دی ہے. خلافت کا مطلب ہے حکومت. جب خلافت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں تو فوراً خلافت راشدہ آ جاتی ہے نا، وہ بھی صحیح ہے بات، لیکن خلافت کا مطلب حکومت ہے. جس کو بھی دنیا میں حکومت ملتی ہے وہ سے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت ملتی ہے. اب وہ خلافت کا جائز استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے یہ اس کے ذمہ ہے. ہاں. اسی خلافت کو سلطان بھی کہتے ہیں، السلطان بھی کہتے ہیں عربی میں. اسی خلافت و حکومت کو السلطان بھی کہتے ہیں. اور اسی کے بارے میں اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ السلطان ذل اللہ فی الارض، کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے زمین پر، یعنی خلافت ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو یہ تفویض کرتا ہے نا کہ اس علاقے کا انتظام تم سنبھالو. اب اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا تو پکڑا جائے گا، اور صحیح طریقے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. تو یہاں فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تجھے خلیفہ بنایا ہے زمین میں، خلافت دی ہے، حکومت دی ہے، اور نبوت تو ہے ہی ہے، نبوت کے ساتھ یعنی حکومت دی ہے. تو پھر کیا فرض بنتا ہے تمہارا کہ فحکم بین الناس بالحق، کہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کریں. اب یہ خلافت اور حکومت کی پہلی شرط بتا دی ہے ہمیشہ کے لیے کہ حکومت وہ جائز ہے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے. کوئی بھی حکومت ہو اگر وہ حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتی، عدل اور انصاف پہ قائم نہیں رہتی، تو وہ خلافت نہیں ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور اللہ تعالیٰ کیا مبغوض ہے. اور اس کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. تو فرمایا کہ آپ کو خلافت عطا کی گئی ہے تو آپ کو فرض بنتا ہے کہ آپ حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں. ولا تتبع الہوا، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کریں. آپ خواہش نفس کی پیروی، وہ اشارہ کیا پیچھے جو واقعہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کی ایک خواہش تھی اور آپ نے مطلب اتنے بڑے مقام پہ ہوتے ہوئے آپ نے خواہش کر، لوگ اور کریں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے جائز ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے مقام سے یہ چیز ایسی نہیں تھی کہ آپ کرتے. حقیقت میں یہ کوئی گناہ نہیں تھا، یہ کوئی بات نہیں. میں نے پہلے بتایا کہ اس زمانے کا یہ نارم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک نبی کی شایان شان یہ بات نظر نہیں آئی کہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو فرمایا کہ اپنے خواہش کی پیروی نہ کریں. ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، اور اگر ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے آپ بھٹک جائیں گے. اب نبی کو اللہ تعالیٰ نبی کو یہ بتا رہا ہے تو نبی پر تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے. اصل میں انڈائریکٹ یہ ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے، امت کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے اور اللہ اور رسول کی بات نہیں سنو گے تو پھر سیدھے راستے سے ہٹا دیا جائے گا تمہیں، سیدھے راستے کی توفیق اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ ہو جائیں، ہٹ جائیں، پھسل جائیں، تو ان کے لیے عذاب شدید ہے. بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ انہوں نے اس گمراہی اختیار کی اور نسوا یوم الحساب، اور یوم حساب کو انہوں نے بھلا دیا کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ حساب کتاب بھی ہوگا، اس کو بھلا دیا. اس لیے وہ انہوں نے یہ گمراہی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا. اب یہاں سے نا یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ یہ اصل جو موضوع ہے قرآن مجید کا، آخرت کا ثبوت، یعنی 3 موضوع ہیں نا، توحید، رسالت، آخرت. تو آخرت کی بات اب یہ موقع آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بات پھیر کے اب یہ آخرت کی بات شروع کر دی کہ یہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے
یہ لوگوں کا خیال غلط ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو ایسے ہی فضول کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اس کو مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے یہ بے مقصد نہیں ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، اور جو اسے کھیل تماشا سمجھتے ہیں تو یہ تو کافروں کا رویہ ہے، یہ کافروں کا گمان ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو ایسے لوگوں کو جو اس زندگی کو، دنیا کی زندگی کو بے مقصد سمجھتے ہیں اور بے مقصد طریقوں میں گزارتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دلیل دی کہ ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کہ کیا ہم ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایک جیسا کر دیں۔ ہم نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاجروں کے برابر کر دیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی انصاف کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر کے رہے گا کہ متقیوں کے لیے اجر ہے اور مفسدین کے لیے عذاب ہے۔ اور یہ بات فرما کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر شروع کر دیا کہ آخرت کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے اور اس دنیا میں وہ رویہ اختیار کرنے کے لیے جو آخرت کے عذاب سے بچائے اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجا اور اس کے ساتھ کتاب بھیجی، یہ قرآن مجید۔ کتاب انزلناہ الیک، اور ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی، مبارکن، جو کہ مبارک ہے۔ مبارک کا مطلب، مبارک برکت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام میں خیر اور سعادت میں اضافہ ہو، پہلے ہی چیزیں خیر اور سعادت والی ہو، اس میں اور اضافہ ہو، اس کو برکت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا کہ یہ برکت والی کتاب ہے، اور پھر اس کا طریقہ بھی بتا دے کیوں نازل کی، ہدایت کیسے حاصل ہوئی، کیسے حاصل ہوگی، لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ایسے ہی نہ پڑھیں ثواب کے لیے، ایسے یہ خیال نہ کرے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ انگلی پھیرتے جائیں گے تو ثواب ملتا جائے گا۔ یہ پڑھنے کی سمجھنے والی کتاب ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ برکت تو ملتی ہے، ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، کہ اس کی آیات میں لوگ تدبر کریں، غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے اسے نصیحت حاصل کریں۔ کا مطلب ہے جس میں تھوڑی بہت عقل ہے نا، وہ اسے نصیحت حاصل کرے گا، اور جو اسے نصیحت حاصل نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے اس میں عقل ہی نہیں ہے، اس میں عقل ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ابو جہل کو ابو جہل کا لقب اسلام نے دیا، نام تو اس کا نہیں تھا نا یہ، تو نام تو اس کا عمر تھا، عمر ابن ہشام تھا۔ تو فرمایا کہ جو اسے ہدایت حاصل نہیں کرتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، تو انہیں پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، جن کے دماغ، اپنا دماغ کچھ استعمال کرتے ہیں، وہ ضرور اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بات ہو رہی تھی اس کو کنٹینیو کیا ہے اور ان کے بیٹے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں نازل کی، وہ ان کی اولاد میں بھی تھیں، وہ ان کے بیٹے کو بھی دی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، حضرت سلیمان کی تعریف کی ہے کہ نعم العبد، کہ کیا ہی اچھا بندہ، کیا ہی اچھا بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو کیا بات ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ جب ایسے کسی بندے کے بارے میں کہے، چاہے نبی ہو یا کوئی عام بندہ کوئی ہو، تو یہ نعم العبد کا لفظ کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نعم العبد، کیسا ہی بندہ، انہ اواب، اور وہ اواب تھا۔ اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والے، بار بار جو اللہ چھوٹی موٹی غلطی ہو یا نہ ہو استغفار کرتا رہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، بار بار توبہ کرے۔ تو نبی ہونے کے باوجود بھی وہ یہی ایسا ہی رویہ اختیار کرتے تھے۔ اور جہاں پہ مجھے حدیث مبارک یاد آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 100 بار، کم از کم 100 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں روزانہ۔ حالانکہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود جب کسی صحابی نے کہا نا، یا کسی ام المومنین نے کہا کہ آپ کے لیے تو بشارت دی ہے،
تو پھر آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں, توبہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا عبدن شکورن, عبد شکور نہ بنوں, میں اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی کہ وہ بہت رجوع کرنے والے تھے, اور ان کی حکومت جو تھی, حضرت داؤد کی حکومت بھی اور حضرت سلیمان کی حکومت بھی, ہر ایک پیغمبر کی حکومت تھی. وہ کوئی دنیا دار قسم کے لوگ نہیں تھے. ان کی حکومت اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تھی, حق کو نافذ کرنے کے لیے تھی, اقامت دین کے لیے تھی. تو فرمایا کہ اور انہوں نے اس کے لیے بڑے فوجیں اور بڑے گھوڑے اور بڑے تیار کیے ہوئے تھے. تو ان گھوڑوں کا وہ معائنہ کیا کرتے تھے شام کو. ایک دن وہ معائنہ کر رہے تھے کہ اس کا بھی ذکر ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا کہ اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد, کہ ایک شام کو اس کے سامنے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے معائنے کے لیے. تو ان کو دیکھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے, گھوڑوں کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. تو فرمایا کہ فقالا انی احببت حب الخیر, کہ یہ حب الخیر جو ہے نا, خیر یہ مال و دولت کو بھی خیر کہتے ہیں. گھوڑوں کا ہونا مال و دولت ہی ہے نا, کہ یہ جو خیر ہے, جو اتنے میرے گھوڑے ہیں, اتنی فوج ہے, تو اس سے میں محبت کرتا ہوں تو دنیا کے لیے نہیں کرتا, اپنی بڑائی کے لیے نہیں کرتا. عن ذکر ربی, میں تو اپنے رب کے لیے کرتا ہوں, اپنے رب کی یاد کی وجہ سے کرتا ہوں. ان سے اپنے گھوڑوں سے محبت, اور اپنے جتنے مجھے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, جتنی مجھے ریسورسز دی ہیں, ان پہ محبت کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے. اور یہ فرمایا, اور پھر گھوڑوں کی وہ دوڑ شروع ہوئی, حتی توارت بالحجاب, تو وہ اتنے دور چلے گئے کہ نظر ہی نہیں آتے تھے. بالحجاب یعنی پردے میں چلے گئے, اتنی دور گھوڑے چلے گئے کہ پر نظر ہی نہیں آتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ردوا علیہ, کہ آپ ان کو واپس لے کے آؤ. ردوا علیہ واتفق مسحم بالسوق والآنات, جب گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے تو ان پر وہ محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے, ان کی ٹانگوں کو سہلانے لگے, ان کی گردنوں کو سہلانے لگے, کیونکہ یہ جہاد کے گھوڑے تھے نا, اس لیے جہاد کے لیے تیار کیے گئے تھے. تو یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تمام انعامات کے باوجود, جیسے ان کے والد کو آزمایا گیا تھا حضرت داؤد کو, ہم نے سلیمان کو بھی آزمایا, سلیمان کو بھی آزمایا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی کوئی ایسی بات ہو گئی تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی, جیسے داؤد علیہ السلام سے ہوئی تھی, ان سے بھی بات ہو گئی تھی. تو ان سے بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بعد یہ حکومت ختم نہ ہو, میرے مرنے کے بعد, اور میرا بیٹا کو حکومت ملے, بیٹے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی, یہ بات صحیح نہیں ہے کہ بیٹے کو نام تو بیٹے کے لیے کر رہے ہیں, یہ تو جس میں صلاحیت ہوگی ہم اس کو حکومت دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بیٹا دیا, وہ بیٹا نالائق نکلا, بیٹا نالائق نکلا, اس قابل ہی نہیں تھا. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بات کی سمجھ آ گئی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ میں رجوع کرتا ہوں, اور اب میری حکومت جو آپ نے مجھے دی ہے, ہاں, اور اس کی شان ابھی ذکر ہوگا, یہ میرے بعد ختم کر دینا اور کسی کو نہ ملے. پھر یہ دوبارہ یہ دعا فرمائی سلیمان علیہ السلام نے. حکومت کیا تھی وہ آپ کو پتہ ہے ویسے, لیکن یہ آگے آیات بھی آ رہی ہے کہ کیسی حکومت تھی. وہ غیر معمولی حکومت تھی, عام قسم کی نہیں تھی. فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, ہم نے سلیمان کو آزمایا. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, کہ ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. ان کی کرسی پر, یہ سارا محاورہ ہی ہے, کرسی کا مطلب ہے اقتدار, کرسی یہ اقتدار. ہم نے جسد لا کے ڈال دی, یعنی نالائق بیٹا اس کرسی پر جو انہیں ریپلیس ہونا تھا, کہتے وہ ہم نے ڈال دیا. تو وہ اس سے پھر جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آئی کہ میں نے وہ جو پہلی دعا مانگی ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو فرمایا کہ ثم اناب, تو سلیمان علیہ السلام نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے, اور پھر یہ دعا مانگی, قال رب اغفر لی, فرمایا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے, وہب لی ملکن, اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما, لا ينبغي لأحد من بعدی, کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے ایسی حکومت. انک انت الوہاب, بے شک تو ہی اصل داتا ہے, تو ہی دینے والا ہے. تو ایسی حکومت دے
جو میرے بعد اور کسی کو نہ ملے۔ اب اس حکومت کا ذکر آئے گا کہ جب یہ دعا کرنے کے بعد، جب یہ دعا مانگی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فسخرنا لہ الریح، کہ ہم نے ہواؤں کو اس کے ماتحت کر دیا۔ پہلے نہیں تھیں، یہ یاد رکھیں بات، پہلے نہیں تھیں، اس دعا کے بعد ہوا۔ فسخرنا لہ الریح، ہوا کو اس کے ماتحت کر دیا، تجری بامرہ رخان، اس کے حکم پر چلتی تھی نرمی سے، حیث و اصاب، جہاں وہ جانا چاہتا، کیونکہ سارے جو بحری جہاز تھے، کشتیاں تھیں، وہ بادبانوں پہ چلتی تھی، ہوا چلتی تھی نا، تو جدھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ارادہ ہوتا تھا ادھر ہوا چلتی تھی اور اس کی کشتیاں اور جہاز چلتے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین سے مراد جن ہے یہاں، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور ان کے جو جن تھے ان کو مسخر کر دیا، جو معمار تھے، عمارتیں بنانے والے تھے، اور غواص اور غوطہ خور تھے سمندروں میں، یہ ان کے ماتحت کر دیے، اور کچھ اور بھی ان کے ماتحت کیے، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ اور تھے جن جو حقیقتاً وہ غلط کام کرنے والے تھے، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے جن کونوں ہم نے جکڑ دیا زنجیروں میں۔ اب زنجیریں کیسی تھیں؟ لوہے کی تھیں، نظر آتی تھی، نہیں آتی تھی، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جن تو بذات خود ہی نظر نہیں آتے تو زنجیریں کہاں نظر آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک مثال پیش کی ہے کہ ان کے قابو میں کر دیے کہ کوئی فساد وغیرہ نہیں پھیلا سکتے تھے ان کے ملک میں جن۔ تو یہ وہ حکومت تھی جو انہوں نے پہلے دعا کی تھی کہ میرے بیٹے کو ہی ملے، تو پھر جب یہ انہوں نے دعا کو بدلا تو وہ پھر یہ وہاں پہ ختم ہو گئی، اور ایسی حکومت آج تک کسی کو نہیں ملی جو سلیمان علیہ السلام کو ملی، اور نہ قیامت تک ملنی ہے، کہ جن بھی ماتحت ہوں، ہمارے بھی ماتحت ہوں، یہ حکومت تو ملے گی۔ ظاہر خلافت راشدہ میں حضرت عمر جیسے، ابوبکر صدیق جیسے، حضرت عثمان جیسے، حضرت علی جیسے حکمران ہے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ جو عام ہے نا ریسورسز جو نظر آتی ہیں اس میں تھے نا، اس قسم کی چیزیں نہیں تھی۔ یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ختم کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ نعمتیں دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا، کہ یہ ہماری بخشش ہے، یہ ہماری بخشش ہے، یہ ہماری عطا ہے، فمنن او امسک بغیر حساب، اب تجھے اختیار ہے کہ جسے چاہے اور جسے نہ دے، یعنی تمہیں کلی اختیار دے دیا گیا ہے اس ملک پر۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور اس بات پہ آخری آیت پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کر کے یہ بات ختم ہو گئی کہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، کہ اس کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام تھا، قربت کا مقام تھا، ہمارا قریبی بندہ تھا، وحسن مآب، اور اس کے لیے بہترین انجام تھا۔ تو یہ تھا جی آج کا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر، اور اس پہ بھی یہی سنایا گیا، کفار مکہ کو، صحابہ کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے نبیوں کو، اپنے بندوں کو ایسے مدد کر سکتا ہے، ایسی نصرت بھیج سکتا ہے، حالات اگرچہ خراب ہیں اس زمانے میں، ہاں اور اب بھی ایسے ہی ہیں، اپنے آپ ہی کر لیں یہ کہ حالات اگرچہ خراب ہیں، مایوسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہی ہے نا جو داؤد علیہ السلام کو حکومت دیتا ہے، جو سلیمان کو حکومت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو حکومت دیتا ہے، ان کے خلفاء کو حکومت دیتا ہے، تو کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے پیروکاروں کو بھی دے دیں اور پھر وہی نظام دوبارہ اس ملک میں آ جائے، اور اس ملک میں ہی نہ آئے، تمام امت مسلمہ جہاں جہاں رہتی ہے وہاں آئے۔ اس کے لیے دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔